اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ چند دروس میں ایک آیت شریفہ تلاوت کی گئی جس میں یہودیوں کی طرف سے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ان کی ایک شرط کا ذکر ہوا۔ ارشاد فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہنے لگے اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے ہم ہر اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ایسی قربانی لائے گا جسے آگ کھا جائے۔ ہم تو اللہ کے ساتھ وعدے کے پابند ہیں، لہٰذا آپ ایسی قربانی دکھا دے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آج جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی اس کے اندر یہودیوں کے اس ڈھونگ کو بے نقاب کر دیا گیا، یہودیوں کی اس فریب کاری سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، بڑے آئے تم اللہ سے وعدوں کی پاسداری کرنے والے۔ یاد کرو تم سے اللہ نے اپنی کتاب انجیل میں وعدہ لیا تھا، تم سے عہد لیا تھا، تمہیں پابند کیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو علامات بشارات آپ کی سچی نبوت کے بارے جو ارشادات نشانیاں موجود ہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اسے انہیں لوگوں کے لیے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ جو احکامات اور بشارات کتاب اللہ میں ذکر ہیں انہیں عام کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے، کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے۔ یہ اللہ نے تم سے عہد لیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارات، آپ پر ایمان لانے کا حکم سر فہرست ہے۔ تو بتاؤ کیا تم اللہ سے کیے وعدے کو پورے کر رہے ہو، اللہ سے کیے عہد کو وفا کر رہے ہو، یا اللہ سے کیے وعدے کو توڑ رہے ہو؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ سے کیے وعدے کو تم نے پس پشت ڈال دیا اور اللہ سے کیے وعدے کے بدلے میں تم نے تھوڑا سا دنیا کما لی، بس یہ تمہاری اوقات ہے۔ اللہ کے عہد کو چھوڑ دیا، ذرا پرواہ نہ کی، صرف دنیا کی لالچ میں کہ دنیا کے چند ٹکے مل جائیں، صرف اس لیے کہ لوگ ہماری پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہماری خدمت خاطر کر رہے ہیں۔ اگر ہم سچ بیان کریں گے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق انجیل میں موجود اللہ کی طرف سے نشانیاں، علامات، بشارات لوگوں کو بیان کریں گے تو لوگ تو آپ کی طرف ہو جائیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا مالی مفاد مجروح ہوگا۔ تم نے محض اپنے مالی مفاد کے لیے اللہ کے سچے پیغمبر پر نہ ایمان لائے نہ دوسروں کو بتایا، یوں تم نے اللہ کا دیا عہد توڑا۔ اب تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ سے کیے وعدے کے پابند ہیں
قربانی آئے اس کو آگ کھائے پھر ایمان لائیں گے، یہ محض ڈھونگ ہے، یہ محض فریب ہے۔ اور یاد رکھو فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، ایمان سے محروم رہے، ایمان بیچا، بدلے میں مال مل گیا، برا سودا کیا، برا سودا کیا۔ ایمان کے مقابلے میں دنیا کے چند ٹکوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی 5 روپے کی چیز دے کر، کوئی 5 روپے کی چیز لے کر لاکھوں کی چیز دے دے، اسے کون عقل مند کہے گا؟ تو ایمان چھوڑ دینا، ایمان سے محروم ہو جانا اور دنیا کے چند ٹکے لے لینا کس قدر بد نصیبی اور حماقت ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت، اللہ کو پانا سب سے بڑی دولت۔ للہ خزائن السماوات والارض، وہ آسمانوں زمین کے سارے خزانوں کا رب۔ جب اسی سے تعلق نہ ہوا تو پھر کیا دنیا کے پیسے اور دولت کی حیثیت ہے؟ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔